बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि जो कुछ स्वीडन में हुआ, इस नापाक हरकत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं, आवाज़ बुलंद करें किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि फ्यूचर में ऐसी नापाक हरकत की किसी के अंदर जुर्रत ना हो सके। अब आ जाते हैं आज की अहम खबरें क्या हैं और हमारे आज के चंद अहम सवालात। लंदन के एवन फील्ड में नवाज शरीफ की रिहाइश का खुफिया कमरे में खुफिया लेबॉरेटरी पकड़ी गई है। क्या खुफिया मवाद तैयार हो रहा था, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर लंदन में राना सनाउल्लाह के यरगमाल बनाए जाने की तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। मरियम नवाज ने कौन सी अहम वीडियोज़ और ऑडियोज़ राना सनाउल्लाह के हवाले की हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ को अपने वज़ीर दाखिला की तलाश, राना साहब से शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान कौन जारी करवा रहा है लंदन में। और फिर वफाक की ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आज़म को लंदन से मरियम की मिलने वाली खुफिया डिक्टेशन से आगाह कर दिया है। शहबाज शरीफ हैरान है, मगर आप बोले कुछ नहीं। ये डिक्टेशन किसके ज़रिए पहुँचाई गई, बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ से फ़ैसलों का इख्तियार वापस ले लिया गया, ना वज़ारत उज़्मा ना पार्टी इख्तियारात। क्या शहबाज शरीफ पार्टी के लिए नए जावेद हाशमी बनने जा रहे हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर तहरीक इंसाफ का इलेक्शन यरगमाल बनाने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इमरान खान के जानिसार सड़कों पर निकल आए, जानिबदार निगरान हुकूमत की पुलिस को सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर तहरीक क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर भी पर्दा तफसील से बात करेंगे। और पीडीएम हुकूमत का बुज़दिलाना इकदाम, एक लोटे को प्रोटोकॉल देने के लिए 123 अराकीन की कुर्बानी दे दी गई। ये लोटा कौन है और इससे क्या काम लिया जाएगा आने वाले दिनों में। और फिर सबसे अहम, वफाकी हुकूमत ने अपने ही इलेक्शन कमीशन के अहकामात उड़ा दिए। पंजाब में पाबंदी के बावजूद तमाम बड़े ओहदों पर अपने मनपसंद अफसर तैनात कर दिए गए। क्या मर्जी के फैसले होने वाले हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि खान साहब की पहले दिन से हिकमत अमली ये थी कि 2 असम्बलियों से इस्तीफे देकर कौमी असम्बली में हम जाएंगे, जहां पर स्पीकर कौमी असम्बली पर दबाव डाला जाएगा कि जनाब आप हमारे इस्तीफे हर सूरत में कबूल करें और भागने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, हमने देखा कि पहले दिन से पीडीएम का टोला सियासत कर रहा है और वो चाहते थे कि किसी तरह इमरान खान का जोर पार्लियामेंट में तोड़ा जा सके, मनपसंद फैसले करवाए जा सके और मनपसंद अपोजिशन लीडर लाने का बुनियादी मकसद भी यही था। अब हो ये रहा है कि जिस दिन इमरान खान ने इस चीज़ का ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट में वापस जाएंगे, उस दिन से इस हुकूमत की नींदें हराम हो गई हैं। क्योंकि ऐलान के साथ ये भी बता दिया गया था कि किसी सूरत भी अपोजिशन लीडर हम इस हुकूमत को नहीं लाने देंगे, क्योंकि कल को जब निगरान हुकूमत बनेगी मुल्क के अंदर, तो यकीनन अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। और अपोजिशन लीडर कौन है? एक मुनहरिफ रुकन, एक लोटा जिसका नाम राजा रियाज है। और अगर राजा रियाज जिस किस्म की पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठकर अपोजिशन कर रहा है, वो पूरी कौम के सामने है। एक जाली मैंडेट, एक जाली हुकूमत और एक जाली किस्म की पार्लियामेंट अब जाली किस्म के फैसले कर रही है। और इस जाली मैंडेट को तूल देने के लिए राजा रियाज को कुर्सी पर बिठाया गया। खान साहब जानते थे पहले दिन से ही, इसीलिए हिकमत अमली अपनाई गई। इधर से ऐलान होना था और दूसरी तरफ से पीडीएम के टोले की दौड़ें लग गई। अब व्यूअर्स, खबर ये आ रही है कि 43 मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया गया। 2 लोग छुट्टी पर हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट कौमी असम्बली 40% सीट्स जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई। और बुनियादी नुक्ता जो इमरान खान का पहले दिन से था कि जब 66% सीटें खाली हो जाएंगी तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं होगा मां सिवाय इसके कि आप आम इंतखाबात करवाएं। अब लोगों का ये ख्याल है कि ये पीडीएम ने बहुत बड़ा कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है। वाइब्स ये आ रही हैं पंजाब की, जहां पर गवर्नमेंट इस वक्त निगरान हुकूमत बन चुकी है, वहां से और केपी से, कि अभी तक तारीखें ना देने की बुनियादी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि ये जो निगरान सेटअप है इसे मजीद लिंगर ऑन किया जाएगा। और फिर आज हमने पाकिस्तान में ये खबरें भी चलते हुए सुनी
کہ مردم شماری غالباً اپریل میں ہوگی اور پھر اس کے بعد جو نئی مردم شماری ہے حلقہ بندیاں اس حساب سے کی جائیں گی اور اس کے اوپر عام انتخابات کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ اور اگر جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہم 90 دن کے اندر عام انتخابات لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پی ڈی ایم کا ٹولہ اس حکمت عملی کو ڈیفیوز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نگران حکومت بن چکی ہے، وہاں پر بھی بہت ساری تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، خلاف آئین اپنے جو حلف اٹھایا گیا تھا اس کے خلاف بہت ساری تعیناتیاں کی گئی، اور اب یہی صورتحال جو ہے وہ ہمیں کے پی میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ویورز، پلان کیا بنایا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے آگے جا کر رکھوں گا، لیکن میں آپ کو صرف اور صرف ایک ریکیپ کر دوں کہ پہلے 10 استعفے، پھر 35 استعفے، پھر 35 استعفے اور اب 43 استعفے، یعنی جو ایوان تھا ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کا تمام لوگوں کے 122 کے 22 استعفے جو ہیں شیخ رشید صاحب کو ملا کر تقریباً 123 ہو جاتے ہیں، انہیں منظور کر لیا گیا۔ اب پارلیمنٹ کے اندر جو ایک بھرم تھا کہ ڈیموکریسی ہے، وہ بھرم بھی ختم ہو گیا، اور پاکستان مسلم نون کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ کام جو آپ لوگوں نے کر لیا ہے نا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام یا جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے لوگوں کا الیکشن کے لیے تو آپ کو قبول کر لیں گے، اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ اور فائدہ کس کا ہوا؟ عمران خان کا۔ خان صاحب کہتے تھے کہ استعفے قبول کرو، وہ قبول ہو گئے، اور اب اس پر سیاست کرنے کا مزید موقع جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو سیاسی حکمت عملی اپنائی تھی کیا یہ درست تھی؟ آپ نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دی، قومی اسمبلی سے آپ کے استعفے بھی منظور ہو گئے، اب کیا پاکستان تحریک انصاف پریشر بلٹ اپ کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اور جب 2 حکومتیں ایسی ہیں جہاں پر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حکومتیں ان لوگوں کے پاس چلی گئی جن کے خلاف عمران خان کی جنگ جو ہے وہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے آج ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ 3 مہینے کے لیے بیٹھیں گے، 90 دن میں انتخابات کروائیں گے، یا پھر یہ معاملہ 6 مہینے تک چلا جائے گا، یا پھر 1 سال تک کچھ نہیں ہونا؟ یہ تمام سوالات ہیں، اور ویورز اگر ان تمام چیلنجز کو دیکھا جائے اس کا نقصان پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ٹولے کو ہوگا۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے نا وہ اب آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ عوام ان کو بری طرح جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ پی ڈی ایم کے ٹولے کو ایک ریلیف چاہیے تھا، کچھ ایسی گورنمنٹ آ جائیں جو سسٹم کو چلا سکیں اور انہیں موقع مل جائے اپنے کیسز اور مزید جو پولیٹیکل کیپٹل یا پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنی ہے نا، مریم کے ذریعے یا باقی جماعتوں کے ذریعے دونوں صوبوں میں رکھ رکھاؤ، لوگوں کو مرضی کے عہدوں پر بٹھا کر ناکہ بندی کر کے ایک سسٹم ڈیوائس کیا جا رہا ہے الیکشن کو جیتنے کے لیے۔ جب تک وہ تیار نہیں ہوگا یہ الیکشن جو ہیں وہ دونوں صوبوں میں نہیں کروائے جائیں گے، اور پھر مردم شماری کا اس میں ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ ایک شخص کو بچانے کے لیے یہ پوری کی پوری پریکٹس کی گئی، اس کا نام ہے راجہ ریاض۔ راجہ ریاض اس لیے، اس سے پہلے بھی راجہ ریاض جو ہے وہ شہباز شریف کے حق میں بیان دیتا وہ آپ کو نظر آئے گا، حالانکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے انتخابات میں جیتا، اور آپ اس کے اگر ماضی کے بیانات سنیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ فیوچر میں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن جو ہے لڑوں گا۔ یہ کیسا اپوزیشن لیڈر ہے؟ پاکستان کی عوام جو ہے نا یہ اور اس کے بیانات کو بھی یاد رکھیں گے۔ یہ پوری کی پوری پریکٹس جو ہے راجہ ریاض کو بچانے کے لیے کی گئی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جب آپ کے ساتھ ایک پیج پر آ جائے تو پھر بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگریسو سیاست کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ اب آپ اگلے کچھ روز کے اندر اس سیاست کو مزید اگریسو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور پنجاب کے اندر بیوروکریسی اور پولیس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال لاہور میں احتجاج ہوا، لاہور بند ہو گیا اور پولیس کو سامنے لا کر جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا۔ اور پھر ایک نقطہ جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین پی ڈی ایم کا ٹولہ سیاست کر رہا ہے کہ دیکھیں جی کس منہ سے اس پارلیمنٹ میں واپس آئیں۔ ویورز یاد رکھیں کہ پارلیمنٹ میں جانے کا ایک مخصوص تعداد کو لے کر مقصد یہ تھا کہ راجہ ریاض کا راستہ روکا جا سکے، اور ان کی مرضی کا لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، تاکہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کو کسی طرح بھی ہم نے پورا نہیں ہونے دینا۔ یہ بنیادی نقطہ تھا۔ دوسری چیز اب میں آپ کو بتا دوں، ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو باہر نکال دیا۔ میں آپ کو
एक जो ट्विस्ट आया ना इस पूरी सियासी मंजरनामे पर, और सियासत का जवाब सियासत से मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत का जवाब सियासत से देने जा रही है। किस तरह? अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर 34 गालबन ये नंबर बनता है। तहरीक इंसाफ उसको नॉमिनेट कर देगी। इनको 21 नंबर चाहिए यानी पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर किसी सूरत भी ये अपनी मर्जी का लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है नहीं रख सकेंगे। और गालबन मेरी इतलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से सोच भी लिया है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर 34 लोगों को नॉमिनेट करें, नंबर फिर बढ़ जाएगा। इनको सिर्फ 21 चाहिए, 20-22 गालबन पहले से मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में जो एक बड़ी जमात यानी अपोजिशन की एक बड़ी जमात जो है वो बनकर सामने आ जाएगी। तो फिर इनका लीडर ऑफ द अपोजिशन रोकने से, बनाने से कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता। और ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो ही है। व्यूअर्स, अब आपको ही बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब एवन फील्ड में यरगमाल हैं और यरगमाल पिछले कई दिनों से हैं। खुफिया मंसूबे पर काम किया जा रहा है और ये कोई मजाक नहीं है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ थी कि किसी तरह शहबाज शरीफ के कंट्रोल को पार्टी पर कम किया जा सके, और इसके ऊपर एक संजीदा बहस भी हुई और संजीदा एफर्ट्स जो हैं वो लंदन में बैठकर मरीम नवाज और उनके वालिद मोहतरम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को अपने वफाकी वज़ीर दाखिला की अब तलाश है, जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से लंदन में एवन फील्ड में मरीम नवाज के हाथों यरगमाल हैं, जहां से ना सिर्फ ऐसे वीडियो जो पैगामात हैं वो जारी किए जा रहे हैं जिनमें शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल ही नहीं है। एक बयान सामने आया, उसमें कहा कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद, देखिए जी मुशावरत कुछ नहीं होती। नवाज शरीफ जो कह रहा है, पार्टी का कायद, वो कुछ हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो शहबाज शरीफ साहब हैं सिर्फ नाम के सदर हैं और कुछ नहीं है। ज़राए से हासिल होने वाली तफसीलात के मुताबिक व्यूअर्स मैं आपको बता रहा हूं कि मरीम नवाज ने नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से लाहौर की तंजीम का अपनी मर्जी का सदर तैनात करके शहबाज शरीफ से मंजूरी लेने की बजाय उन्हें फैसले से आगाह किया है। मरीम नवाज ने सैफुल मलूक खोखर को लाहौर का सदर बना दिया है, और जो ना सिर्फ जाती उम्रा, स्टेट और शरीफ खानदान के किचन के तमाम अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त करते रहे, बल्कि मरीम नवाज ने उन्हें लाहौर में अपने इस्तकबाल का मिशन भी जो है वो सौंपा है। सैफुल मलूक साहब जो हैं इस इस्तकबाल पर भारी बजट जो है वो खर्च करेंगे, यकीन दहानी करा दी गई। इससे पहले भी आपको याद होगा जो जितनी भी इनकी ज़मानतें हैं इसका ख़र्चा भी कौन उठाता है। इसी किस्म के कुछ किरदार हैं जो ज़मानतों पे भी पैसे जो हैं वो खर्च करते हैं। लगाएंगे तो आपको इसका सिला मिलेगा पार्टी में, और अब सिला मिल चुका है। इन्हें बाकायदा जो है वो सदर बना दिया गया है, जिसके बाद उन्हें गुज़श्ता रात लाहौर का जो खबर आ रही है सदर बनाया गया। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने इस फैसले के बारे में लंदन से जो वीडियो जारी की, इससे उनके चेहरे के तासुरात अगर आप देखें ना तो आपको मालूम हो जाएगा कि किसी ने मार कर ज़बरदस्ती बिठाया हो कि दो ये बयान। और फिर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं इस वक्त मरीम नवाज़ की को लीड कर रहे हैं और उनके इस वक्त तर्जुमान बने हुए हैं। ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ के लिए राना सनाउल्लाह की लंदन से वापसी में गैर मामूली ताख़ीर तशवीश का बाइस बन रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अफसरान और दीगर ब्यूरोक्रेट्स जब शहबाज शरीफ को बताते हैं कि राना सनाउल्लाह लंदन से मरीम नवाज के रेफरेंस से मुख्तलिफ हदायत जारी कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ के पास दिफा करने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं होते। उनका चेहरा तकते हैं, हाँ हूँ करके जो मीटिंग है वो बर्खास्त कर दी जाती है। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं और बतौर पार्टी सदर वो अपने आप को अभी तक मेरिट पर पार्टी की तरफ से आइंदा वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार समझते हैं। लेकिन मरीम ने राना सनाउल्लाह के ज़रिए अपने वालिद गिरामी नवाज शरीफ के हवाले से एक बयान जारी करवाया और ये कहा कि हमारे पार्टी के यानी आइंदा के जो उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, या फिर वो जिसको नॉमिनेट करेंगे। और आज भी पार्टी जो है वो नवाज शरीफ जो एक मुजरिम है, जेल से भागे हुए हैं, कैदी हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह लंदन से कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार खुद नवाज शरीफ होंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद किसी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामज़द करेंगे। पार्टी सदर की मौजूदगी में लंदन से जारी कराया गया बयान पार्टी के सदर शहबाज शरीफ के लिए जलालत के अलावा कुछ नहीं है और इसमें पार्टी पर एक रिफ्ट पाई जाती है। राना सनाउल्लाह ने ताकतवर हलकों को एक बार फिर अपने बयान में ये पैगाम दिया कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ये हैं वो फैसले जो इलेक्शन और अवामी मैंडेट मिलने से पहले व्यूअर्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। और सबसे अहम तरीन खबर मैं आपको दूं
اور یہ ہائی لائٹ ہے ہماری آج کی اس نشست کی۔ لیگی ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے ایون فیلڈ کے ایک بند کمرے میں 2 ہفتے تک رانا ثناءاللہ کی موجودگی میں ان ویڈیوز اور آڈیوز کی ایڈیٹنگ کر کے انہیں فائنل کیا جو انتخابات سے قبل الیکشن کمپین میں استعمال کی جائیں گی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اور جن میں پرانی اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات کی ویڈیوز ہیں اور آڈیوز موجود ہیں جنہیں عوام کے سامنے رکھ کر ان کا چہرہ جو ہے وہ دکھایا جائے گا پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ پلان یہ بن رہا ہے کہ آڈیوز دکھاؤ، ویڈیوز دکھاؤ، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے عمران خان صاحب کے جلسوں میں دیکھا ہوگا، مریم بھی اب نقل کریں گی، آڈیو سنائیں گی، ویڈیو سنائیں گی، اور اس کے بعد پھر ایک بھاشن قوم کے سامنے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اگر مریم یہ سمجھتی ہیں کہ ان آڈیوز اور ویڈیوز سے پاکستان کی عوام کی روٹی پوری ہوگی، اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، نواز شریف جو ہے پھر سے زندہ سیاسی طور پر ہو سکتا ہے، اور جس پولیٹیکل وینٹیلیٹر پر موجود ہے تاریں کھینچنے کا وقت آ گیا، اب ضرورت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس وینٹیلیٹر کی جو عمر ہے اس کو بڑھا دیں، کیونکہ یہ آڈیوز ویڈیوز آپ کے سیاسی قد کاٹ کے اندر جو ہے کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گی۔ پاکستان کے اندر جو پیرا شوٹرز ہوتے ہیں نا، مریم نواز جیسے، وہ یہی کام کرتے ہیں، سہارے تلاش کرتے ہیں، لکھی ہوئی تقریریں کوئی ان کو دے دے، لکھے ہوئے بیانیے کوئی پڑھا دے، اور پھر عوام کے درمیان کس طرح جانا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو باقاعدہ لندن میں جو اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ آڈیوز ویڈیوز کی ایک لیبارٹری مریم کی نگرانی میں باقاعدہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں، ذرائع کے مطابق مریم نواز کے لندن میں طویل قیام کا بڑا مقصد وہ آڈیوز اور ویڈیوز تھی جن پر وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ہمراہ دن رات کام کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس کو انہوں نے پاکستان میں بلایا ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز کی ہدایت پر رانا ثناءاللہ وطن واپسی پر آ کر، یعنی وطن واپس آ کر، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک سوال یہ ہوا تھا، غالباً وہ ویڈیو جس میں یہ کسی کمرہ عدالت میں بیٹھی ہوئی ہیں یا عدالت کے باہر، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا اور بھی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل موجود ہے۔ تو اب وہ وقت آ گیا جب ان آڈیوز اور ویڈیوز کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جائے گا۔ عام طور پر ویڈیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، ان کی کتاب کے اندر، ان کی لغت کے اندر، کہ شاید اس سے کوئی اپنی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں جو ہیں، جو اوپر لگے ہوئے الزام ہیں، اور ان کو مٹانے میں ان کو کوئی مدد ملے گی۔ جج ارشد ملک آپ کو یاد ہوگا، پھر اس کے علاوہ دیگر جو بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، انہوں نے پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اب تو سارے ثبوت آ گئے، تو یہ وہ وقت ہے جب باقی آڈیوز اور ویڈیوز کو جو ہے ویورز وہ استعمال کیا جائے گا۔ اور ویورز آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پری پول ریگنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ بیوروکریسی کی غیر قانونی تعیناتیاں شروع کر دی گئی ہیں، مگر پاکستان کی عدالتیں خاموش ہیں۔ الیکشن کمیشن زر خرید غلام بنا ہوا ہے۔ پنجاب میں نگران حکومت قائم ہو چکی ہے۔ ایک روز پہلے تبادلے نہ کرنے کے بارے میں الیکشن کمیشن نے بڑی خاموشی کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہوگی، مگر اس پابندی کے باوجود شریف فیملی نے ایک بڑی واردات جو ہے نا وہ ڈالی ہے، اور وفاقی حکومت نے پنجاب میں اپنے قریبی افسر عثمان انور کو نیا آئی جی لگا دیا ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کو لاہور کا سی سی پی او لگا دیا گیا۔ زاہد اختر زمان کو پنجاب کا نیا چیف سیکریٹری تعینات کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی صوبے اور اس کے دارالحکومت کے لیے 3 عہدے بہت ہی اہم ہوتے ہیں جن سے پری پول ریگنگ کا باقاعدہ کام لیا جاتا ہے۔ الیکشن کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر اپنی مرضی کی پولیس، پولنگ عملے کے لیے اپنی مرضی کے سرکاری ملازمین، اپنی مرضی کے ریٹرننگ آفیسر لگانا، یہی کام جو ہے وہ ان تمام لوگوں سے لیا جائے گا۔ یہ وہ بڑے پلان ہیں جن کے بارے میں خان صاحب نے ایک روز پہلے ہی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا، اور اگر آپ کو یاد ہو، میں نے ٹھیک 3 ہفتے پہلے آپ کے سامنے باقاعدہ ایک جامع پلان رکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کیا کرے گی، اور پھر بیوروکریسی، پولیس اور دیگر محکموں کو ملا کر، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس وقت ان کی بازو بنا ہوا ہے، کس طرح ان تمام جو اہداف ہیں انہیں حاصل کیا جائے گا، جس میں پری پول ریگنگ کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے۔ ویورز، لندن سے بھی ایک اور خبر ہے میرے پاس، آپ کو بتاؤں کہ علیم خان کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب آپ ان سے پوچھیں کہ کرنے کیا ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب میں تو ایک بزنس مین ہوں، میری تو ملاقات جو ہوتی رہتی ہے پاکستان کے لیے حالات بہتر ہوں۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ
جب سے علیم خان لندن میں نواز شریف صاحب سے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح وہ اپنے دھڑے کے لیے ٹکٹیں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے حاصل کر سکیں، چونکہ ایک منحرف اراکین کی ایک بڑی واضح تعداد موجود ہے۔ اور اب ان کا مستقبل کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلہ یہ کیا گیا، میں نے 2 روز پہلے یہ خبر دی تھی کہ جو لوگ منحرف ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے، ہم نے انہیں ضمنی انتخاب میں آزما کر دیکھ لیا، اب ہم نے فردر نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ انہیں نہیں آزمانا، اور ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دینی ہے جو پارٹی کے ساتھ باقاعدہ جو ہے مخلص نظر آئے۔ اب علیم خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کو استعمال کیا جائے، اس پلیٹ فارم کو، اور ٹکٹیں حاصل کی جا سکیں۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ ایک بزنس مین بدلے میں کیا دے گا؟ ماضی میں یہ جن لوگوں کو عمران خان کی اے ٹی ایم کہتے تھے، اب پیسہ علیم خان کا استعمال ہوگا پنجاب میں الیکشن کے اوپر۔ اور پھر یاد رکھیے گا، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ انویسٹرز کی جو ہے نا وہ سیاست کی ہے۔ لوگ پیسہ لگاتے ہیں، ریٹرن انہیں حکومت میں آ کر یہ لوگ دے دیتے ہیں ٹھیکوں کی شکل میں، زمینیں نام کروا کر، اور یہی طریقہ کار ہمیشہ سے اپنایا گیا۔ یہی ایک بنیادی وجہ بنی تھی جس کے اوپر عمران خان اور علیم خان کے درمیان ایک اختلافات پیدا ہوئے، اور خان صاحب نے کہا بھی کہ یہ اپنی زمینیں جو ہے وہ ان کو ریگولرائز کرانا چاہتا تھا، لیکن ہم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب علیم خان صاحب کا پلان یہ ہے کہ پیسہ جب وہ خرچ کریں گے، انویسٹ کریں گے، تاکہ ریٹرن میں انہیں کچھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دے۔ اور پھر آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور میں ایک احتجاج ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، اور پنجاب میں جو تقرریاں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف اعلان یہ کیا گیا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کو چیلنج کیا جائے گا عدالت میں۔ جو 2 کیسز ہیں ان کا حوالہ دیا جائے گا، ایک تو یہ رشتہ دار ہیں، اس سے پہلے جو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، ان کے، اور پھر انہوں نے پلی بارگن ایک کیس کے اندر نیب میں کی، اور اگر آپ پلی بارگن کر لیتے ہیں تو obviously آپ ایک مجرم ہوتے ہیں، آپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور اب اس کے اوپر جو باقاعدہ ہے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے باقاعدہ بات جو ہے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بھی جاری ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے قائم ہو، اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے جو ہیں دوبارہ ہموار ہوں، اور ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس حقیقت سے کسی طرح بھی منہ جو ہے موڑ نہیں سکتے۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ ملاقات لاہور میں پرویز الہی کی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور جو ہمارا فیس بک پیج ہے، میں آپ کا رسپانس دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے، کائنڈلی اس کو پیج کو فالو بھی کریں، اور تاکہ جو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان تک یہ خبر پہنچ سکے، اور پھر جو بنیادی مقصد تھا کہ جو کنٹینٹ چوری ہو رہا ہے نا، ہم اس کا راستہ روکیں، چونکہ یہ کام پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے، اور میں نے کبھی اسے سنجیدہ نہیں لیا تھا، لیکن اب ہم نے جو ٹیم میری ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم فیس بک کے اوپر بھی ایکٹیولی اپنا کنٹینٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اچھا، اب ایک مزید میں یہ کام یہ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ خبریں جو ہم اس پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یعنی کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں 2 منٹ کی، 4 منٹ کی، تو ہم چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے انشاءاللہ وہ ہم فیس بک کے اوپر بھی ڈالیں گے، تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔